آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ دیکھیں، مشرق وسطیٰ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ کوئی عام جغرافیائی یا سیاسی بحران نہیں ہے۔ حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ ان کے جھٹکے پوری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ ہم اس پورے معاملے کو بالکل غیر جانبدار رہ کر صرف حقائق کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد کوئی فیصلہ سنانا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ آخر پردے کے پیچھے چل کیا رہا ہے۔ سب سے پہلے ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ $115۔ جیسے ہی مشرق وسطیٰ سے بریکنگ نیوز آنا شروع ہوئی، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت اچانک اچھل کر $115 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ قیمتوں میں یہ یکدم اور خطرناک اضافہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس خطے کی ایک چھوٹی سی ہلچل بھی پوری دنیا کی مارکیٹ میں کیسا خوف و ہراس پھیلا سکتی ہے۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ آخر ایک مخصوص علاقے میں ہونے والے ڈرون حملے نے پوری دنیا کی معیشت کی بنیادیں کیسے ہلا دیں۔ ہم ایک بالکل چھوٹے سے نقطے سے کہانی شروع کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیسے اس کے اثرات پوری دنیا تک پہنچے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فجیرہ میں ہونے والے اس حملے کی۔ واقعات اتنی تیزی سے ہوئے کہ حیرت ہوتی ہے۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر حالات بالکل بدل گئے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پہلے ایک عارضی جنگ بندی ختم ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد متحدہ عرب امارات اپنے دفاعی نظام کو ہائی الرٹ کر دیتا ہے، اور پھر وہ واقعہ پیش آتا ہے جس نے سب بدل دیا۔ فجیرہ کی پیٹرولیم ریفائنری پر ایک براہ راست ڈرون حملہ۔ اس کے فوراً بعد ہنگامی طور پر دبئی ایئرپورٹ پر پروازیں روک دی گئیں، یعنی خطہ ایک بار پھر مکمل افراتفری کا شکار ہو گیا۔ اب ذرا کیمرے کو تھوڑا پیچھے لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس خطے کے اہم کھلاڑی کیا کر رہے ہیں۔ اب یہاں جو چیز واقعی بڑی دلچسپ ہے نا، وہ یہ تضاد ہے۔ ایک طرف امریکہ اور متحدہ عرب امارات کا واضح دعویٰ ہے کہ یہ حملہ ایران نے کیا ہے اور یہ ایک بہت منظم ڈرون اور میزائل حملہ تھا، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ایران کی طرف سے مکمل سرکاری خاموشی ہے۔ نہ تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اور نہ ہی تردید۔ اب ظاہر ہے اس پراسرار خاموشی نے غیر یقینی صورتحال کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ فوری جوابی کارروائیوں کا ایک سلسلہ تھا۔ امریکی بحریہ نے مبینہ طور پر 6 ایرانی کشتیوں کو غرق کر دیا۔ ادھر متحدہ عرب امارات کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے اپنی طرف آنے والے 4 میں سے 3 میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ اور اس سب کے دوران پڑوسی مسلم ممالک کی آرا بھی بٹی ہوئی نظر آئیں۔ عمان، قطر اور شارجہ مسلسل سفارتکاری پر زور دے رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک انتہائی اہم سفارتی قدم اٹھاتے ہوئے 6 متبادل تجارتی راستوں کی پیشکش کر دی۔ اسی دوران اسرائیل کی عسکری حکمت عملی میں بھی ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک انتہائی غیر معمولی پیش رفت ہوئی۔ اسرائیل نے اپنا مشہور فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم اور اپنے فوجی اہلکار براہ راست دبئی میں تعینات کر دیے۔ ظاہر ہے خطے کے طاقت کے توازن کے لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی فوجی پیش قدمی تھی، اور یہ چیز شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ اسرائیل کس لیول کی فوجی تیاری کر رہا ہے۔ $5 ارب کی خطیر رقم سے F-15 اور F-35 جدید ترین لڑاکا طیاروں کے 2 اسکواڈرنز اور پھر آئرن ڈوم کی تنصیبات، یہ سب اشارہ کر رہا ہے کہ یہ تیاری محض کسی ایک واقعے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ممکنہ طور پر ایک طویل، شاید 10 سال۔ ویسے اس غیر معمولی ڈیفنس اپ گریڈ کی ایک بڑی وجہ ماضی کا ایک واقعہ بھی ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ رات کے اندھیرے میں ایک انتہائی منظم اور انٹیلیجنس بیسڈ حملے نے اسرائیل کے اہم ترین نماتم اور رامون ایئر بیسز کو صرف 30 منٹ کے اندر مفلوج کر دیا تھا۔ اس واقعے نے اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ ہنگامی بنیادوں پر اپنے فوجی اثاثوں کو جدید بنائے۔ اب ذرا ان عسکری تبدیلیوں سے نکل کر اس بات پر آتے ہیں کہ کیسے اس سب نے عالمی تیل کی سپلائی کو یرغمال بنا لیا ہے۔ اگر ہم اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو روزانہ تقریباً 20 ملین بیرل تیل آبنہ ہارمز سے گزرتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی روزانہ کی تیل کی سپلائی کا 22% حصہ، یعنی ہر 5 میں سے 1 بیرل اچانک ایک ایکٹیو وار زون میں پھنس کر رہ گیا ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور اس کے اثرات صرف خام تیل تک محدود نہیں ہیں۔ مائع قدرتی گیس یعنی LNG، دنیا بھر میں بھیجی جانے والی روزمرہ کی خوراک اور زراعت کے لیے انتہائی اہم بین الاقوامی کھاد، ان سب کی ترسیل رک گئی ہے۔ اس وقت آبنہ ہرمز کے آس پاس تقریباً 2000 تجارتی جہاز پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ براہ راست عام آدمی کی جیب اور ہماری روزمرہ کی زندگیوں پر ایک بہت بڑا معاشی جھٹکا ہے۔ اس بحران سے نمٹنے کے لیے ایک اقدام متعارف کروایا گیا جسے پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا گیا۔ یہ ایک امریکی منصوبہ ہے جس کا ظاہری مقصد تجارتی جہازوں کو بارودی سرنگوں والے علاقے سے بے حفاظت نکالنا ہے، لیکن حقیقت میں اس منصوبے نے عالمی شپنگ انڈسٹری پر دباؤ کو کم کرنے کے بجائے مزید بڑھا دیا ہے۔ یہاں غور کرنے والی بات بیانات اور حقیقت کا فرق ہے۔
सियासी सतह पर तो ये ऐलान किया गया कि अमेरिकी फौज उन तिजारती जहाज़ों को बाकायदा अपनी हिफाजत में निकालेगी, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अमेरिकी फौज के अपने बयानात के मुताबिक वो बराए रास्त जहाज़ों को एस्कॉर्ट नहीं करेंगे, बल्कि कुछ फासले पर पीछे खड़े रहेंगे। और जब सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी गैर यकीनी हो तो फिर नताइज सबके सामने हैं। कमर्शियल जहाज इस तनाज़ो में बिला वास्ता निशाना बनने लगे। जनूबी कोरिया के एक टैंकर पर हमला होता है, यूरोपियन यूनियन के टैंकर्स निशाने पर आते हैं, और तो और दुबई से महज 36 नॉटिकल मील की दूरी पर एक तिजारती जहाज के इंजन रूम में आग भड़क उठती है। अब इन सब के वसी तर जुग़राफियाई और सियासी असरात पर बात करते हैं। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि दोनों अतराफ के लीडरशिप किस तरह अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुकी है। एक तरफ अमेरिकी क़यादत अपनी अवामी राय और पीछे हटने की सूरत में इम्पीचमेंट के खौफ में कैद है, और दूसरी तरफ ईरानी क़यादत पर अपने अवाम का शदीद दबाव है कि वो हथियार डाले बगैर अपनी अहम शख्सियात की टारगेट किलिंग का बदला ले। मतलब दोनों फरीक एक ऐसे बंद गली में आ गए हैं जहां से वापसी का रास्ता नामुमकिन सा लग रहा है। इस सारी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए ज़राए ने एक इंतहाई सख्त अमरीकी तज्जिए का हवाला भी दिया। अमरीकी तज्जियाकार टकर कार्लसन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप इंतजामिया मुकम्मल तौर पर इसराइल की यरगमाल और गुलाम बन चुकी है। हम यहाँ सिर्फ ज़राए की रिपोर्टिंग आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये अल्फाज अमरीकी खारजा पॉलिसी के कंट्रोल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ज़रूर लगाते हैं। ज़राए के तज्जिए के मुताबिक जब सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी कानूनी हैसियत को एक तरफ रख दिया जाए और सारा इन्हिसार सिर्फ सख्तगीर फौजी ताकत और मुआशी महसूलात यानी टैरिफ पर हो तो क्या होता है। इसके नतीजे में आलमी इत्तेहादी दूर होने लगते हैं, बैनुल-अक़वामी तुलबा का इनखिला होता है, और ये सब मिलकर इस आलमी ताकत के ज़वाल की रफ्तार को बहुत तेज़ कर देता है। और आज की दुनिया की सबसे हैरानकुन हकीकत जो ज़राए से सामने आई है वो ये है, एक ऐसी सुपर पावर जिसके पूरी दुनिया में 702 फौजी अड्डे हैं, वो आज महज एक इंतहाई अहम तिजारती समुद्री रास्ते को महफूज करने के लिए बुरी तरह जिद्दोजहद कर रही है। मतलब ताकत का जो रिवायती तस्वुर था वो आज के ज़मीनी हक़ाइक़ के सामने बिल्कुल बेबस नज़र आ रहा है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल की तरफ ले जाता है। जब रिवायती सिफारतकारी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए तो इस जुड़ी हुई दुनिया और आलमी इस्तेहकाम का मुस्तकबिल क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की मईशत और सियासत का रुख तय करेगा और यकीनन हम सब के लिए काबिल गौर है। आज के इस तफसीली